یہ بات عقل میں آ ہی نہیں سکتی کہ جو ہستی بچپن سے 10 برس سے سرکار علیہ السلام کی ظاہر مطلب نالین مبارک سیدھی کرتی ہوں، ان کو جو ہے اپنی یوں کہیے کہ اپنے چشمان مبارک پہ لگاتی ہوں، اپنے سر پہ اٹھاتی ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام کا علم وہاں پر منتقل نہ ہو۔ تو وہ جو علم حدیث میں اور علم فقہ میں خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مقام و مرتبہ دیا، ذرا اس کے بارے میں بتلائیے۔ جی جنید صاحب، ابھی علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے ایک بات بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو برکت کی دعا دی، اولاد کی برکت، مال کی برکت، اس میں علم بھی خارج نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ یعنی جن پہلوؤں سے آپ کو برکت ملی اس میں بقیہ چیزوں کے ساتھ علم بھی شامل ہے۔ جب فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما تو برکتیں پھر ساری ہو گئیں، چاہے وہ رزق حصی ہے یا مانوی ہے، واہ، دونوں لحاظ سے سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو برکات سے مالا مال کیا۔ اس میں ایک بڑے قابل غور نقطہ ہے، وہ کیا؟ علم کی طرف اتنا زیادہ علم حدیث کے اندر آپ کا رسوخ کیسے ہوا؟ وہی آپ صلی اللہ بتائیے۔ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا فرمان ہے، میری زبان سے صرف حق نکلتا ہے، سبحان اللہ، اللہ، چاہے میں مزاح بھی کروں اللہ، وہ حق ہوتا ہے۔ اللہ، آپ نے مزاح میں فرمایا یا ذل اذنین، ہے دو کانوں والے، ہے دو کانوں، آپ نے دونوں کانوں سے حدیث سنی، بھائی کیا اچھا، کیا اچھا، سبحان اللہ، یہ ہے زبان نبوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار نے اشارہ بھی فرما دیا اللہ، تو اس طرف ہی اللہ کی رحمت کے دریا بہہ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے محبت میں مزاح میں فرمایا ہے دو کانوں والے، تو آپ کے دونوں کانوں نے قول رسول کو اپنے اندر جذب کر لیا، جذب کر لیا، بھائی کیا اچھا ہے، اس حد تک پہنچایا کہ سینکڑوں احادیث اور بعض علماء کے مطابق 2000 سے زائد احادیث، 2286 آئے تھے، کم و بیش احادیث جو ہیں آپ سے روایت ہیں، بخاری شریف کے اندر ہیں، مسلم شریف کے اندر ہیں، اور 128 روایات جو ہیں وہ متفق علیہ ہیں۔ اللہ، دوسری بات، جنید صاحب محدثین ہوتے ہیں لیکن محدث بھی ہو اور فقیہ بھی ہو، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات۔ حضرت کی ہستی یہ ہے، حضرت انس ابن مالک کی، آپ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو حدیث کا متن بھی حاصل ہے اور اس کی فقاہت بھی، اس سے زندگی کے مسائل کیسے اخذ کرنے یہ بھی حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ایک اور نقطہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، وہ کیا؟ محدث کے ساتھ فقیہ بڑے کم ہوتے ہیں، اور اس سے بھی کم وہ ہوتے ہیں جو محدث بھی ہوں، فقیہ بھی ہوں، اور اس حدیث سے ایمان کو ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کے اندر آپ کو یہ شان بھی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ بھی شاید یہ واقعہ یہاں بیان بھی ہوا کہ جب حجاج بن یوسف نے آپ کو ڈرایا، آپ نے فرمایا مجھے حضور سے ایک ایسی دعا یاد ہے، اگر میں پڑھ لوں تو مجھے کوئی وہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پہ ایمانی جہت ہے اس کی، کہ آپ حدیث کی ایمانی جہت پہ آپ کی اتنی گرفت ہے کہ آپ حدیث کے ظاہری معنی کو بھی اپنے دست میں رکھتے ہیں، اپنے قلب میں رکھتے ہیں، اپنے اس میں لے کے آتے ہیں، اور حدیث کے جو باطنی معنی ہے اس کو بھی، یعنی قول رسول آپ کے سامنے یوں آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے سارے فیوزات آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب جب فقاہت کی طرف آتے ہیں تو جنید صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ بھی عظیم اور آپ کے شاگرد بھی عظیم، سبحان اللہ۔ یعنی آپ عمر میں نوجوان تھے، لہٰذا جتنے اکابر صحابہ تھے آپ نے سارے اکابر صحابہ سے فیض لیا۔ خلفائے راشدین ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، جتنے صحابہ ہیں۔ اچھا آپ ذرا شاگردوں کو دیکھیں، حضرت حسن بصری آپ کے شاگرد، اللہ، حضرت قتادہ آپ کے شاگرد ہیں، عمر بن عبدالعزیز آپ کے شاگرد عمر بن ہیں، عبدالعزیز، آپ کے نماز والی شاگرد بات بتائیے نا سر، کیا کمال بات ہے۔ سبحان اللہ، گورنر مدینہ ہیں، اور اس زمانے میں یہ تھا کہ جو عمال مملکت تھے امامت بھی وہی کراتے تھے، جمعہ بھی وہی پڑھاتے تھے، نوجوان تھے عمر بن عبدالعزیز، گورنر تھے، شہزادے تھے، جو شہزادوں کی طرح نماز پڑھتے تھے۔ تو جب حضرت انس نے دیکھا فرمایا یہ تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ، وہ بھی سعادت مند تھے، انہوں نے کہا پھر مجھے سکھا دیجیے۔ کیا بات ہے، آپ نے پھر ان کو نماز سکھائی۔ کیا بات، یعنی آپ کے شاگردوں کے اندر کیا کیا ہستیاں شامل ہیں۔ اور کمال دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس سے زیادہ مشابہ نماز سرکار سے کسی کی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ اور کمالی حضرت انس نے ان کی تصریف فرمائی، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ جو ہے مشابہ کسی کی نماز نہیں دیکھی۔ اب ذرا اس میں ایک جملے کا اضافہ فرما لیں، ہم نے انس سے زیادہ استاد اچھا کسی کو نہیں دیکھا۔ بھائی کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، جن کا شاگرد کس مقام تک پہنچا کہ دیکھنے والوں نے پہلے اس کے نقص نکالے پھر اس کی مثالیں دیں۔ یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ استاد ہو جاتا ہے نا، استاد ہو تو انس بن مالک جیسا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی فقاہت کا یہ عالم، ابھی پروفیسر صاحب نے بیان فرمایا جب حضرت عمر فاروق نے فقہا کا انتخاب کیا تو ایک شہر کی طرف حضرت انس بن مالک کو بھیجا اور وہاں پر جا کے حلقہ درس قائم کیا۔ اچھا آپ کی جو فقاہت ہے اس میں بھی جنید صاحب دیکھیں کمال ہے، جو مسائل آپ سے پوچھے گئے آپ نے ان مسائل کا جس انداز سے بیان کیا، جس طرح ان کو الیبوریٹ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے مسائل کے ظاہر پر بھی زور دیا اور باطن پر بھی۔ آخری مثال میں عرض کروں گا، جب ایک موقع پہ سفر میں تھے اور کچھ صحابہ نے قصر پڑھ لی اور کچھ نے نہیں پڑھی، تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں پڑھی؟ جب اللہ نے آپ کو رعایت دی ہے تو آپ اس رعایت کو مت چھوڑیں، کیونکہ
اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کی حقیقت سے, آپ کے فرمان کا مفہوم یہ تھا آپ دین کی حقیقت سے. پھر وہ حدیث پاک بھی آپ نے کوٹ کی نا, ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ, وہ اسی حدیث کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ویسے تو عام معاملات میں دین کی بال کی کھال اتارنے کو عادی ہوں گے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دین کی حقیقت سے بہت دور ہوں گے. مقصد کیا ہوا کہ دین رسم پرستی کا نام نہیں ہے, دین اعمال کو بڑھانے کا نام نہیں ہے, ان اعمال کے اندر اللہ کی رضا جوئی اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تلاش کرنے کا نام.